جی دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب القرأۃ فی الصلاۃ، نماز کے اندر قرأت کے بیان میں۔ اس سے پہلے صلات میں سے صفت الصلاۃ کا بیان ہو گیا تھا، جس میں ارکان کی تعدیل کے بارے میں کچھ بیان تھا، اور پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ اور ثناء کے بارے میں۔ اب یہ کہ ثناء کے بعد قرأت ہوتی ہے نماز کے اندر، تو اب قرأت کا بیان ہے۔ الفصل الاول، عن عبادة بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي رواية لمسلم لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا۔ اور عبادہ ابن صامت سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اور مسلم کی ایک روایت کے اندر ہے کہ جس نے ام القرآن، سورہ فاتحہ کا نام ہے، اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن، اور یعنی کہ سورہ فاتحہ اور اس سے کچھ زائد نہ پڑھا، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر سورہ فاتحہ کے بارے میں کچھ اختلافات ہیں۔ پہلا اختلاف یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی حیثیت فرض کی ہے یا واجب کی ہے۔ تو اس میں جمہور علماء، یعنی امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، اور وہ اسی آیات سے استدلال کرتے ہیں، اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض نہیں ہے، بلکہ اتنی قرأت کرنا فرض ہے کہ جس سے نماز جائز ہوتی ہو، اتنی قرأت کرنا فرض ہے۔ یعنی ایک لمبی آیت یا کم از کم 3 چھوٹی آیتیں، تو 3 چھوٹی آیتیں ہوں یا ایک لمبی آیت ہو۔ لمبی آیت کی مقدار تقریباً 30 حروف بنتے ہیں۔ 3 چھوٹی آیتیں کی تلاوت کر لے یا 30 حروف کی تلاوت کر لے، 30 حروف یہ 3 چھوٹی آیتوں کی مقدار ہے۔ 30 حروف اس طرح گنیں گے جیسے بالفرض انا اعطیناک الکوثر، تو انا کے اندر الف ہے، نون مشدد ہے تو 2 نون ہو گئے، اور پھر اس کے بعد الف ہے، تو یہ 4 حروف ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اس طرح 4 حروف، 4 لیٹر، 30 لیٹر اگر یہ پڑھ لے نماز میں سے، تو یہ 3 آیتوں کی مقدار بن جاتی ہے۔ تو یہ فرض ہے احناف کے نزدیک، اور سورہ فاتحہ فرض نہیں ہے، واجب ہے، اس لیے کہ فرائض کا ثبوت ان دلائل سے ہوتا ہے کہ جو دلائل قطعی الثبوت بھی ہوں، قطعی الدلالت بھی ہوں۔ وجہ کی بات، فرائض کا ثبوت ان دلائل سے ہوتا ہے جو قطعی الثبوت ہو اور قطعی الدلالت ہو، اور سورہ فاتحہ کے بارے میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جو قطعی الثبوت بھی ہو، قطعی الدلالت بھی ہو، بلکہ سورہ فاتحہ کا ثبوت وہ ظنی الثبوت اور قطعی الدلالت سے ہوتا ہے، اور وہ دلائل جو ظنی الثبوت ہوں اور قطعی الدلالت ہوں، تو ان سے واجب ثابت ہوتا ہے، ان سے واجب ثابت ہوتا ہے، ان سے فرض ثابت نہیں ہوتا۔ سمجھا گئی بات؟ قطعی الثبوت، قطعی الدلالت کا مطلب یہ ہوتا ہے قطعی الثبوت کہ اس کے ثابت ہونے میں بھی کوئی شک اور تردد نہ ہو، اور وہ اپنے مفہوم پر بالکل واضح ہو، اس کا مفہوم، اس کے مفہوم کے اندر کسی دوسری بات کا احتمال نہ ہو۔ یہ معنی ہو گیا قطعی الثبوت، قطعی الدلالت۔ ظنی الثبوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ثابت ہونے میں تردد ہو، اس کے ثابت ہونے میں تردد ہو۔ سمجھا گئی بات؟ اور قطعی الدلالت کہ اپنے مفہوم پر واضح ہو۔ تو جو حدیث ہے عبادہ بن صامت کی، یہ مذکورہ حدیث جو ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو یہ حدیث ظنی الثبوت اور قطعی الدلالت ہے۔
خبر روایت ہے اور خبر روایت ضمیر ثبوت ہوتا ہے تو اس سے واجب ثابت ہوتا ہے، اس سے فرض ثابت نہیں ہوتا، اس سے واجب ثابت ہوتا ہے، اس سے فرض ثابت نہیں ہوتا. سمجھا گئی بات؟ کیونکہ فرائض کی ثبوت کے لیے قطعی ثبوت اور قطعی دلالت کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے احناف کے نزدیک سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض نہیں ہے، مطلق قرأت کا فرض ہے. اب مطلق قرأت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو سورہ فاتحہ قرآن میں سے تو ہے، تو فرض ثابت ہو جائے گا. اب اس کے بعد اس کے لیے سورت پڑھنا واجب ہوگا، سورت پڑھنا واجب ہوگا. اگر سورت اس لیے اگر کوئی بھول کر چھوڑ دے تو پھر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، لیکن قصدن چھوڑ دیا تو پھر نماز واجب الادا ہوگی. لیکن اگر کسی نے سورہ فاتحہ ہی چھوڑ دی بالکل اور اس کے بعد سورت پڑھ لی، تب بھی فرض تو ثابت ہو جائے گا، کیونکہ قرآن میں سے مطلق قرأت فرض ہے. مطلق قرأت کا مطلب کہیں سے بھی آپ نے شروع کر لیا اور پڑھ لیا تو مطلق قرأت پھر بھی ہو گیا. لیکن اب سورہ فاتحہ واجب ہے تو واجب رہ گیا، لہذا سجدہ سہو واجب ہو گیا اگر بھولے سے رہ گیا تو. سمجھا گئی بات؟ تو یہ معنی ہوا اس کا واجب کا، کہ سورہ فاتحہ واجب ہے اور اس کے علاوہ مطلق قرأت. مطلق قرأت کا مطلب کیا؟ قرآن میں سے کہیں سے بھی پڑھ لینا، وہ کیا ہے؟ فرض ہے. اب وہ فرضیت سورہ فاتحہ کے ساتھ بھی ادا ہو سکتی ہے، سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی وہ فرضیت ادا ہو سکتی ہے. ہو جائے گی بات؟ اب یہ کہ سورہ فاتحہ، دوسری بحث یہ کہ سورہ فاتحہ کتنی رکعتوں میں فرض ہے. فرض تو مطلب یہ کہ قرأت کتنی رکعتوں میں فرض ہے. ٹھیک ہے، مطلق قرأت تو فرض ہے، اس پہ تو تمام کا اتفاق ہے، لیکن کتنی قرأتوں کے رکعتوں کے اندر فرض ہے. تو امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک ایک رکعت کے اندر فرض ہے، کیونکہ فقرؤ ما تیسر من القرآن یہ امر ہے اور امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا. امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک وہ تو کہتے ہیں کہ 4 رکعتوں کے اندر فرض ہے، لیکن اگر 3 رکعتوں کے اندر پڑھ لیا تب بھی نماز ہو جائے گی، اکثر حکم الکل کے تحت. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تمام نمازوں کے اندر رکعتوں کے اندر قرأت فرض ہے، تمام رکعتوں کے اندر. یعنی کہ اگر فرض کی 4 رکعتیں ہیں تو 4 رکعتوں کے اندر قرأت فرض ہے. لیکن یہ کہ سورت کا ملانا صرف پہلی 2 رکعتوں کے اندر واجب ہے، دوسرے 2 رکعتوں کے اندر واجب نہیں ہے. یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسئلہ. اور حناف کے نزدیک اگر 4 رکعت والی نماز ہے یا 3 رکعت والی نماز ہے تو پہلی 2 رکعتوں کے اندر قرأت فرض ہوگی، اور اس کے بعد آخری 2 رکعت یا آخری 1 رکعت کے اندر قرأت فرض نہیں ہوگی بلکہ مستحب ہے. یہ حناف کا مسئلہ ہے. اور اس کے بعد تیسرا مسئلہ جو آتا ہے وہ بھی ایک مارکۃ الآراء مسئلہ ہے، انتہائی اختلافی مسئلہ ہے اور جائز ناجائز کا مسئلہ ہے. ویسے تو اوپر اختلافات گزر گئے ہیں، وہ تو مستحب اور غیر مستحب، افضل اور غیر افضل کے ابحاث تھے، غیر افضل کی اختلاف تھے. لیکن یہ جو اختلاف ہے تو یہ جائز اور ناجائز کا ہے، حلال اور حرام کا ہے. وہ ہے قرأت خلف الامام، قرأت خلف الامام. تو اس میں ائمہ ثلاثہ کے نزدیک، احناف کے نزدیک تو قرأت خلف الامام وہ مکروہ سمجھتے ہیں، اس کو مکروہ تحریمی سمجھتے ہیں. اور ائمہ ثلاثہ میں سے امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک سری نمازوں کے اندر قرأت خلف الامام مستحب ہے، جہری نمازوں کے اندر مقتدی قرأت نہ کرے. ٹھیک ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وہ قرأت خلف الامام واجب ہے، اگر چھوڑ دے گا تو نماز نہیں ہوگی. تو یہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑا اختلافی مسئلہ ہے. اب جو استدلال کرتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ، ٹھیک ہے، تو وہ استدلال کرتے ہیں اسی زیر بحث حدیث سے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث سے، کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے فاتحۃ الکتاب نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی. کہتے ہیں لائے نفی جنس ہے. تو لائے نفی جنس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فاتحہ نہیں ہوگی تو بالکل نماز ہی نہیں ہوگی، بالکل نماز کی نفی ہے. یہ شوافی کا استدلال ہے. اور احناف کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ نماز واجب نہیں ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے. ان کا استدلال قرآن سے ہے. ایک تو کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ،
کہ جب نماز پڑھی جائے، قرآن کی تلاوت ہو، قرآن پڑھا جائے، فاستمعوا له، استماع کہتے ہیں کسی کو کی طرف کان لگا کے اس کو سننا، وانصتوا، اور خاموش بھی رہنا، ٹھیک ہے، خاموش رہو، فاستمعوا، سنو اور خاموش رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا۔ ان دو الفاظ سے احناف استدلال کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ امام اگر پڑھ رہا ہو تو اس کے اوپر انصات واجب ہے، خاموش رہنا واجب ہے، استماع واجب ہے، قرأت واجب نہیں ہے اس کے اوپر۔ اور دوسرا جو انہوں نے استدلال کیا ہے تو وہ اس حدیث سے ہے کہ من کان لہ اماما فقرات الامام لہ قرات، من کان لہ اماما فقرات الامام لہ قرات، کہ جس کے لیے امام ہو تو امام کی قرأت مقتدی کی قرأت سمجھی جائے گی، امام کی قرأت مقتدی کی قرأت سمجھی جائے گی۔ اس حدیث سے بھی احناف نے استدلال کیا ہے، اور یہ حدیث کئی طرق سے مروی ہے، اس وجہ سے یہ حدیث کم از کم حسن درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ اور ساری احادیث ہیں جس سے احناف نے استدلال کیا ہے کہ نماز پڑھتے وقت مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے۔ باقی جو یہ حدیث ہے جس سے شوافی نے استدلال کیا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو اس کا جواب احناف یہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث مقتدی کے بارے میں، یہ حدیث منفرد کے بارے میں ہے۔ یہ حدیث کس کے بارے میں ہے؟ منفرد، کیونکہ شوافی نے خود مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ترمذی کے اندر، اور وہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ خود کہا کہ یہ حدیث اس شخص کے بارے میں ہے کہ جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، منفرد نماز پڑھ رہا ہو۔ تو یہ حدیث منفرد کے بارے میں ہے، یہ حدیث مقتدی کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ مقتدی کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ من کان لہ امام فقرات الامام لہ قرات، کہ جس کے لیے امام ہو، امام کی قرأت مقتدی کی قرأت سمجھی جائے گی۔ سمجھا کی بات؟ اور دوسری بات یہ ایک الزامی اعتراض ہے شوافی کے اوپر کہ اگر آپ اس حدیث سے سورہ فاتحہ کو واجب کرتے ہیں تو پھر یہاں پر یہ دیکھیں فصاعدن کے الفاظ بھی وارد ہیں، ٹھیک ہے، لمن لم یقرأ بأم القرآن، ٹھیک ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، کہ جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوتی، فصاعدن، اس سے کیا نکالتے ہیں پھر؟ سورہ فاتحہ کے اندر تو ام القرآن آ گیا، یہ تو مقتدی کے اوپر واجب ہو گیا، فصاعدن کے ساتھ کیا واجب کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوا کہ اس کا تعلق مقتدی کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق منفرد کے ساتھ۔ اب منفرد اگر نماز پڑھے گا سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اور سورہ فاتحہ سے اضافی بھی نہیں پڑھے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز فصاعدن کے اندر کیا آ جاتا ہے؟ سورت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا بھی واجب ہے، تو اگر سورت نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، اس کی نماز ناقص ہو جائے گی، واجب الادا ہوگی، اگر قصدن چھوڑ دے گا تو واجب الادا، ٹھیک ہے، اور اگر بھولے سے رہ گیا تو اس صورت کے اندر سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ابو ہریرہ سے مروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام، 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ نماز کیا ہے؟ ناقص ہے، وہ کامل نہیں ہے۔ فقیل علی ابو ہریرہ سے کہا گیا انا نکون وراء الامام، ہم کبھی کبھی امام کے پیچھے ہوتے ہیں۔ فقال، تو فرمایا اقرأ بہا فی نفسک، اپنے دل کے اندر اس کو پڑھو، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ نماز میرے اور بندے کے درمیان تقسیم ہوئی ہے، نصفین، اچھا، ولی عبدی ما سأل، اور میرا بندہ جو مانگتا ہے مجھ سے وہ میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ جب بندہ کہہ دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ وَإِذَا قال، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ وَإِذَا قال، اور جب کہتا ہے بندہ کہ مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا۔ وقال مرتن فوض الی عبدی، کہ میرا بندہ اب میرے سپرد ہو گیا۔ فَإِذَا قال، اور جب کہہ دیتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، کہ یہ میرے اور بندے کے درمیان یہ والی تقسیم ہے کہ ایاک نعبد، ہم تمہاری عبادت کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو گیا،
वइय्याका नस्तईन, हम तुझसे मदद तलब करते हैं। ये बंदे के लिए हो गया, इबादत अल्लाह की होती है, मदद बंदा तलब करता है। तो बैनी व तो ये बैनी व बैन अब्दी, ये आयत मेरे और मेरे बंदे के दरमियान तकसीम होगी। वली अब्दी मा सअल, और मेरा बंदा जो मुझसे मांगता है मैं उसको अता करता हूँ। वइज़ा क़ाल, और जब कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं हाज़ा लिअब्दी, ये वाली आयत मेरे बंदे के लिए है, और मेरा बंदा जो मुझसे मांगता है तो मैं उसको अता करता हूँ। अब इस हदीस से भी उन्होंने इस्तिदलाल किया शवाफिर ने कि इकरा बिहा फी नफ्सिका, कि अपने दिल में उसको पढ़ो। तो जवाब देते हैं अहनाफ की यहाँ पर इकरा बिहा फी नफ्सिका से मुराद तसव्वुर मुराद है, इसका किरात मुराद नहीं है। ठीक है, क्योंकि किरात फिर नफ्स को किरात नहीं कहा जाता, किरात फिर नफ्स को किरात नहीं कहा जाता। इकरा फी नफ्सिका, दिल के अंदर उसको पढ़ो, यानी कि दिल के अंदर उसका तसव्वुर करो। समझ आ गई बात? क्योंकि अगर जबान से अगर पढ़े तो फिर उसको किरत फिर नफ्स तो नहीं कहते ना, उसको तो किरत बिल्लिसान कहते हैं। अगर जबान के साथ पढ़ेगा तो उसको किरत बिल्लिसान कहा जाता है, उसको किरत बिन नफ्स नहीं कहा जाता। अच्छा, आगे हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा कानू यफ्ततिहून अस्सलात बिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि वो नमाज को अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के साथ शुरू करते, यानी नमाज को अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के साथ शुरू करते। उससे पहले सना और तावुज़ और बिस्मिल्लाह उसको आहिस्ता कहते थे। उससे पहले सना, तावुज़ और बिस्मिल्लाह उसको आहिस्ता कहते थे। अगर इमाम हो और वो नमाज शुरू करे, नमाज पढ़ाए, ठीक है, जहरी नमाज़ें, तो सना को औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह को आहिस्ता पढ़ेगा, उसके बाद जहरन जो किरात करेगा तो वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से शुरू करेगा। हाँ, अबू हुरैरा से मरवी है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इज़ा अम्मन अल इमाम फअम्मिन, कि जब इमाम आमीन करे तो तुम कहे तो तुम भी आमीन कहो। वज़ा फ़इन्नहु मन वाफ़क़ तामीनहु तामीन अल मलाइका, क्योंकि जिसकी आमीन मलाइका की आमीन के साथ मिल जाती है। ओके, जिसकी आमीन मलाइका की आमीन के साथ मिल जाती है, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़न्बिही, उसके माक़बल सारे गुनाह मिट जाते हैं, अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। यहाँ पर गुनाह सगीरा मुराद है। समझ आ गई बात? कि जब इमाम वलद्दोलीन कहे तो उसके बाद आमीन कहता है इमाम, तो जब इमाम आमीन कहता है सिरन, तो तुम लोग भी आमीन कहा करो उस वक़्त, क्योंकि उस वक़्त जब इमाम आमीन कहता है तो फरिश्ते भी उसके साथ आमीन कहते हैं, और जब जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल जाती है तो उसके अल्लाह ताला माकबल सारे गुनाह मिटा देते हैं। वफ़ी रिवायत, और एक रिवायत के अंदर इज़ा क़ाल इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन फ़क़ूलू आमीन, कि जब इमाम वलद्दाल्लीन कहे तो तुम आमीन कहो। फ़इन्नहु मन वाफ़क़ क़ौलुहु क़ौल अल मलाइकति ग़ुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़न्बिही, क्योंकि जिसकी आमीन मलाइका की आमीन के साथ मिल जाए, जिसकी बात मलाइका की बात के साथ मिल जाए, तो उसके अल्लाह ताला सारे गुनाह को माफ़ कर देते हैं। हाज़ा लफ्ज़ुल बुखारी व लिमुस्लिमिन नहवहु फ़ी उख़रा लिल बुखारी क़ाल इज़ा अम्मन अल क़ारी फ़अम्मिनू, कि जब कारी यानी इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो। फ़इनल मलाइका तो अमीनो, क्योंकि फरिश्ते भी आमीन कहते हैं, और जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल जाती है तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ कर देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर फर्ज नमाज जुमात की अहमियत को बयान किया जा रहा है। ठीक है, कि उस जुमात की अहमियत ये है कि उसमें फरिश्ते भी उस जुमात के अंदर शामिल होते हैं, और फरिश्ते जो है तो वो मासूम होते हैं, मासूम मखलूक हैं, उनसे गुनाह वगैरह नहीं होते फरिश्तों से। लिहाजा सूरह फातिहा के अंदर अब सारी दुआ भी है और अल्लाह ताला की हम्द भी है, और उस दुआ के बाद आमीन कहा जाता है तो फरिश्ते भी उसके ऊपर आमीन कहते हैं, और जिस दुआ के ऊपर फरिश्ते आमीन कहें तो वो दुआ कबूल होती है, और उसके तमाम सगायर गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। बजा गई बात? अच्छा, हज़रत अबी मूसा अल अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इज़ा सल्लैतुम, कि जब तुम नमाज पढ़ो, फ़अकीमू सुफूफकुम, तो अपनी सफ़ों को दुरुस्त करो। सुम्मा लियउम सुम्मा लियउम्मकुम, फिर तुम्हारी किरत करे अहदुकुम,
تم میں سے کوئی ایک فیضا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کرے تو تم تکبیر کرو، وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے، فقولوا آمین، تو تم لوگ آمین کرو، یجبکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے، وَإِذَا کبر ورکع فکبروا ورکعوا، جب وہ تکبیر کرے تو تم لوگ بھی تکبیر کرو، امام نے تکبیر کرے اللہ اکبر اور پھر اس کے بعد رکوع میں جاتا ہے تو تم لوگ بھی تکبیر کرو اور رکوع میں جاؤ، وَإِذَا قَالَ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ، کیونکہ امام تم سے پہلے رکوع کرتا ہے اور تم سے پہلے اٹھتا ہے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک بتلک، یہ اس کا بدلہ ہو گیا، یعنی کہ امام پہلے رکوع کرتا ہے تو جب امام تم سے پہلے رکوع میں چلا جاتا ہے تم بعد میں جاتے ہو تو امام کا وقت زیادہ لگ جاتا ہے رکوع کے اندر، کیونکہ امام تم سے پہلے گیا تم بعد میں گئے، لیکن امام تم سے پہلے سر اٹھاتا ہے، تم ابھی رکوع میں ہوتے اور امام پہلے اٹھ جاتا ہے، جب امام پہلے اٹھ جاتا ہے تم بعد میں اٹھتے ہو تو تم رکوع میں زیادہ دیر تک رہتے ہو، امام تم سے پہلے اٹھ جاتا ہے، تو امام کا پہلے اٹھ جانا ٹھیک ہے اور تم لوگوں کا بعد میں اٹھ جانا، یہ بدلہ ہو گیا کس کا؟ اس کا کہ امام نے پہلے رکوع کیا تھا تم نے بعد میں رکوع کیا تھا، سمجھا گئی بات؟ یہ معنی ہو گیا فتل کا بتل کا، پہلے تلکا کے ساتھ اشارہ ہو گیا یرفع قبلکم، دوسرے تلکا کے ساتھ اشارہ ہو گیا یرکع قبلکم، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اور جب کہے امام سمع اللہ لمن حمدہ تو تم لوگ کہو ربنا لک الحمد، تو تم لوگ ربنا لک الحمد کہو، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی دعا کو سنتا ہے قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ احناف کی دلیل ہے کہ اگر امام جو ہے تو اگر کوئی آدمی اکیلے نماز پڑھے گا تو اس صورت کے اندر تو وہ مکمل کہے گا سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، لیکن جب امام ہو تو امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا اور مقتدی ربنا لک الحمد کہے گا، وفی روایت لہو ان ابی ہریرہ وقتادہ اذا قرأ فانصتوا، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ جب امام قرأت کرے تو تم لوگ خاموش رہو، تو یہاں پر فانصتوا یہ تائید ہے کس کی؟ احناف کی۔ ان ابی قتادہ، حضرت ابو قتادہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر فی الاولین بام الکتاب وسورتین وفی رکعتین فی الرکعتین الاخرین بام الکتاب یسمعون الآیہ احیانا، کہ اللہ کے رسول ظہر کی نماز کی پہلی دو رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور دو سورتیں ملاتے تھے، یعنی پہلی دو رکعت کے اندر بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت، دوسری رکعت کے اندر بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت، اور آخری دو رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ وَيُسْمِعُ الْآيَةَ أَحْيَانًا، اور کبھی کبھی ہمیں اپنی قرأت سنا بھی دیتے تھے اللہ کے رسول، چونکہ وہ ابتدائی زمانہ تھا، نماز کے سکھانے کا زمانہ تھا، تو اللہ کے رسول اپنی قرأت تھوڑی سی اونچی کرتے تھے، ٹھیک ہے، تاکہ مقتدی وغیرہ سن لیا کرے کہ اللہ کے رسول کس طرح ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، اور پہلی رکعت لمبی کرتے، اتنی لمبی کرتے کہ دوسری رکعت اتنی لمبی نہیں کرتے تھے، دوسری رکعت پہلی رکعت سے چھوٹی ہوتی تھی۔ ہاکذا فی العصر وہاکذا فی الصبح، اس طرح عصر کے اندر بھی ہوتا تھا کہ پہلی رکعت لمبی ہوتی تھی اور دوسری اس سے چھوٹی ہوتی تھی، صبح کے اندر بھی اس طرح پہلی رکعت لمبی اور دوسری رکعت چھوٹی ہوتی تھی۔ عن ابی سعید رضی اللہ خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قال كنا نحضر قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الظہر والعصر، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا اندازہ لگایا ظہر اور عصر کے اندر، فحضرنا قیامہ فی رکعتین الاولیین من الظہر قدر قرات الف لام میم تنزیل، تو ہم نے اندازہ لگایا تو ظہر کی پہلی جو دو رکعتیں تھیں تو ان کے اندر تقریباً اللہ کے رسول اتنی قرات کرتے تھے جتنی الف لام میم تنزیل یہ والی صورت ہے، اتنی لمبی اللہ کے رسول کی قرات ہوتی تھی، انہوں نے اندازہ لگایا، ضروری نہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ والی صورت پڑھی تھی، انہوں نے کہا ہم نے اندازہ لگایا کہ اتنی لمبی تو تھی تقریباً، ٹھیک ہے، اور الف لام میم سجدہ۔ وفی روایت، اور ایک روایت کے اندر ہے فی کل رکعتین قدر 30 آیا، کہ ہم نے اندازہ لگایا کہ ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں ہر رکعت کے اندر 30 آیتیں تھیں۔ وحضرنا قیامہ قدر نصف من ذالک، اور ہم نے اندازہ لگایا کہ آخری دو رکعتیں جو تھیں وہ پہلی دو رکعتوں کی نصف تھی، پہلی دو رکعتوں کی نصف تھی، کہ اگر پہلی دو رکعتوں کے اندر 30 آیتیں تو دوسری دو رکعتوں کے اندر 15 آیتوں کی مقدار۔ وحضرنا قیامہ فی الرکعتین الاولیین من العصر علی قدر قیامہ فی الاخرین،
فی الآخرین. ہم نے عصر کی پہلی 2 رکعتوں کا اندازہ لگایا تو پہلی 2 رکعتیں اتنی لمبی تھیں جتنی کہ ظہر کی آخری 2 رکعتیں لمبی تھیں. ٹھیک ہے. وہ فی الآخرین من العصر علی نصف من ذالک. اور ظہر کی آخری 2 رکعتیں جو تھی وہ ظہر کی عصر کی آخری 2 رکعتیں جو تھی وہ عصر کی پہلی 2 رکعتوں سے نصف تھی. سمجھ آ گئی بات؟ تو کیا مطلب ہوا؟ ابو سعید خدری صلی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اصل اللہ کے رسول کی نماز کا اندازہ لگایا کہ سری نمازوں کے اندر اللہ کے رسول کتنی قرات کرتے ہیں. تو ظہر کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر تقریباً اللہ کے رسول 30 آیاتوں کی مقدار تلاوت کرتے. تو دوسری 2 رکعت کے اندر تقریباً 15 آیتوں کی تلاوت کرتے تھے. اور عصر کے اندر جو پہلی 2 رکعتیں تھی وہ ظہر کی آخری 2 رکعتوں کی نسبت تھی کہ اگر آخری 2 رکعتوں کے اندر 15 آیتوں کی تلاوت تھی تو عصر کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر 7 آیت کی تلاوت تھی. اور عصر کی آخری 2 رکعتیں جو تھی وہ پہلی 2 رکعتوں کی نصف تھی کہ اگر عصر کی پہلی 2 رکعتیں 7 آیت تھی تو عصر کی آخری 2 رکعتیں تقریباً 3 آیت کی تھی یا 3.5 آیت اس طرح کی ہے. سمجھا کہ بات یہ تو انہوں نے اندازہ لگایا. لیکن یہاں سے ایک مسئلہ دوسرا مستنبط ہوتا ہے, اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اگر ظہر کی آخری 2 رکعتیں پہلی 2 رکعتوں کی نصف تھی تو اس کا مطلب کہ اللہ کے رسول آخری 2 رکعتوں کے اندر کم از کم 15 آیتوں کی تلاوت کرتے تھے. حالانکہ آخری 2 رکعتوں کے اندر تو کوئی تلاوت نہیں ہوتی تھی. سمجھا گئی بات؟ اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ 15 آیتوں کی تلاوت کرتے تھے کیونکہ اللہ کے رسول عصر کی آخری 2 رکعتیں ظہر کی پہلی 2 رکعتوں کے مقدار پڑھتے تھے. ظہر کی آخری 2 رکعتوں کی مقدار پڑھتے تھے. تو عصر کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر تو سورت ملائی جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ظہر کی آخری 2 رکعتوں کے اندر بھی سورت ملائی جاتی تھی. سمجھ آ گئی بات؟ اس سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ بھی اس کا ان کا یہی مسلک ہے. ٹھیک ہے کہ آخری 2 رکعتوں کے اندر قرات ہوتی ہے, قرات ہونی چاہیے آخری 2 رکعتوں کے اندر. امام شافعی رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے. اور احناف کے نزدیک آخری 2 رکعتوں کے اندر قرات نہیں ہوتی. تو یہاں پر جو قرات کی مقدار معلوم ہوتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر وضاحت کے ساتھ یہ نہیں بتایا گیا کہ اللہ کے رسول اتنی رکعتوں کی تلاوت کرتے تھے. یہ صحابی نے اپنی طرف سے ایک اندازہ لگایا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اللہ کے رسول کی نماز, اللہ کے رسول کی پہلی 2 رکعتیں یا آخری 2 رکعتیں اتنی لمبی ہوا کرتی تھی. یہ اب لمبا ہونا ضروری نہیں کہ سورت پڑھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ کے رسول سورت کچھ مختصر پڑھتے ہوں, سورہ فاتحہ کچھ لمبی پڑھتے ہوں. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہاں پر قرات کی طول کا بیان تو ہے لیکن قرات کا بیان نہیں ہے. وہ صحابی نے اپنی طرف سے اندازہ لگایا. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول سورہ فاتحہ ہی آہستہ آہستہ ترتیل کے ساتھ اللہ کے رسول پڑھتے ہوں کہ جس کے اندر وقت زیادہ لگ جاتا. سمجھ گئی بات؟ بہرحال احناف کے نزدیک پہلی 2 رکعتوں کے اندر مسنون ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت وہ تو واجب ہے, لیکن آخری 2 رکعتوں کے اندر مسنون یہی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے اور سورہ فاتحہ کے بعد کچھ نہ پڑھا جائے. لیکن اگر کچھ پڑھ بھی لیا تب بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. اچھا, آخری 2 رکعتوں کے اندر اگر سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھ بھی لی تب بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. احناف کو یہی مسئلہ. ٹھیک ہے. حالا جابر سے مروی بن سمرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر باللیل اذا یغشی, اللہ کے رسول واللیل اذا یغشی کی تلاوت کرتے تھے. اور ایک روایت کے اندر ہے سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے. عصر کے اندر بھی اسی طرح پڑھتے تھے اور صبح کی نماز اس سے زیادہ لمبی کر کے پڑھتے تھے. جابر ابن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہ مغرب کے اندر بطور کی سورت اللہ کے رسول نے پڑھی. حضرت ام فضل سے مروی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یقرأ فی المغرب بالمرسلات, کہ اللہ کے رسول مغرب کے اندر مرسلات عرفن یہ والی سورت پڑھتے تھے. تو اللہ کے رسول نے کوئی
مخصوص آیتیں نہیں ہیں، مخصوص صورت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول پڑھتے تھے. اللہ کے رسول کوئی بھی صورت جو ہے تو وہ پڑھ لیتے تھے. کسی نماز کے ساتھ کوئی صورت خاص نہیں ہے، مختلف صحابہ نے مختلف صورتوں کو اللہ کے رسول سے نقل کیا ہے. سمجھا گئی بات؟ چلیے آگے پھر ایک اختلافی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے السلام علیکم.